الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا آیتیں ہماری بینات واضح روشن تعرف تو پہچانتا ہے فی وجوہ الذین ان کے چہروں سے وہ لوگ کفروا جو انکار کرنے والے ہیں المنکر ناپسندیدگی یکادون قریب ہے یستون کے حملہ کر بیٹھے وہ بالذین ان لوگوں پر یتلون علیہم آیاتنا جو تلاوت کرتے ہیں ان پر آیتیں ہماری قل افأنبئکم کہہ دیجئے کیا خبر دوں میں تم کو بشر بری بدتر صورتحال من ذالکم اس سے النار وہ آگ ہے وعدہ اللہ الذین کفروا وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو منکر ہیں وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یا ایوہ الناس اے لوگو ضرب بیان کی جاتی ہے مثل مثال فاستمعوا لہو تو اسے غور سے سنو ان الذین بلا شبہ جو لوگ تدعون پکارتے ہو تم ان کو من دون اللہ اللہ کے سوا لن یخلقوا ذبابا وہ ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اور اس مکھی کی تخلیق کے لیے سارے اجتماع کر لیں پھر بھی سارے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اور اگر وہ مکھی کوئی سلب کر لے ان سے کوئی شے لے جائے ان سے کوئی شے چھین لے کوئی شے لا يستنقذوه تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے من ہو اس میں سے کچھ ضعف الطالب والمطلوب طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی ما قدر اللہ حق قدر ہی نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا ان اللہ لقوی عزیز بلا شبہ اللہ قوت والا ہے غالب ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بھائیو بزرگوں آج کے سبق میں یہ 17واں پارہ سورہ الحج سے 3 آیات کریمات کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ آیات نمبر 72 73 اور 74 ہے اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا تلا یتلو تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے اس طرح چلنا کہ جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے اس کے اور جو چلنے والا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری غیر چیز حائل نہ ہو سکے تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا
پڑھنے کے لیے لفظ عربی میں قرأ کا استعمال ہوتا ہے، قرأ قرات کرنا جسے کہتے ہیں، اور تلا یتلو تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے اس طرح چلنا، اس کو پڑھنا بھی اور پھر عملی طور پر اس طرح چلنا اس کے پیچھے کہ جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے اور جو پیچھے چلنے والا ہے ان دونوں کے بیچ کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اس میں مخاطب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور عام انسان بھی مخاطب ہے۔ سمجھ لو اس بات کو کہ جب بھی اللہ رب کریم کی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا قرآن جب پڑھا جاتا ہے، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں واضح آیات ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، عرف کہتے ہیں پہچان کو، علامات و آثار پر غور و فکر کر کے تدبر کر کے جب انسان اس سے کوئی ادراک کرتا ہے نا، چیز لیتا ہے، کچھ حاصل کرتا ہے، تو اس سے جو اس کے اثرات نظر آتے ہیں وہ اس کی پہچان نظر آتی ہے کہ کون سی چیز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم یا تعلیم جو ہے وہ ڈگری کا نام نہیں ہے۔ ڈگریاں آپ کے پاس ہیں تو یہ علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو کردار سے نظر آئے، یعنی عرف وہ ہوتا ہے جو اس کا کردار نظر آتا ہے، اس کی پہچان بن جاتی ہے، جو پہچان ہے وہی عرف ہے۔ فرمایا تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ ان لوگوں کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے کہ ان کے وہ لوگ جن کے اندر انکار ہے حق کا، وہ جو قرآن کی آیات واضح سنتے ہیں، پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر، وہ جو دیکھتے ہیں ان پر عمل ہوتا، وہ لوگ جن کے اندر انکار ہے وہ ظاہراً جو بھی وہ اظہار کرتے ہیں اندر ان کے نفاق وہ مطلب پایا جاتا ہے، صحیح معنوں میں وہ مومن نہیں ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں سے ہی آپ کو ناپسندیدگی نظر آئے گی، وہ واضح ہو جائیں گے، پہچان ہو جائے گی، اسی وقت ان کی علامات چہرے سے نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ ان کے اندر بل پڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب یہ کیا بیان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، فرمایا ان کے چہرے سے ہی جو اندر انکار رکھتے ہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان ہو جائے گی کہ ناپسندیدگی آ رہی ہے، ان کے اندر یہ پسند نہیں کر رہے۔ فرمایا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسا ہے کہ اچانک وہ حملہ کر بیٹھے ان پر جو ان کے سامنے وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، پڑھنے والوں کے اوپر وہ حملہ کر بیٹھے۔ ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا، اگر بس چلے تو وہ کام نہ کریں۔ فرمایا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جن جو تلاوت کرنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، لوگوں کے سامنے لوگوں کا بس نہیں چلتا، اگر بس چلے تو وہ قریب ہے کہ ان پر حملہ کر دیں، حملہ آور ہو جائیں۔ قل افانبئکم، آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، میں اس سے بری خبر نہ دوں تمہیں۔ فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی ہے، ان پر حملہ ہوگا، حملہ آور کیا کر لے گا؟ زیادہ سے زیادہ کرے گا، ویسے کوئی گزان پہنچائے گا، اس کو کوئی جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا کرے گا، روحانی طور پر تکلیف میں مبتلا کرے گا، اس کے متعلق باتیں کر کے معاشرے میں اس کو گندا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرے گا، اس کو جان سے مار دے گا، اس سے بڑے تو کوئی کام نہیں۔ تو کون ہے جس کو مرنا نہیں ہے؟ مر تو بہرحال جانا ہے، اور جب مر جانا ہے تو انسان کے پیچھے اس کے لگائی ہوئی باتیں کتنی کی دیر تک چل پائیں گی؟ یہ سلسلہ تو منقطع ہونا ہی ہونا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا رہے۔ فرمایا کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، میں اس سے بری خبر نہ تمہیں دے دوں۔ وہ بری خبر کیا ہے؟ فرمایا نار، وہ آگ ہے، وہ جہنم ہے جس سے چھٹکارا پھر ممکن ہونا ہی نہیں۔ اس وقت انسان روئے گا، چیخے گا، پکارے گا کہ اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، انی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جو نیک عمل چھوڑ آیا ہوں وہ کر لوں، اس لیے ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلا، ایسا ہونا ممکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ گویا فرمایا النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو انکار رکھتے ہیں۔
منکرین کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے. جب اللہ کا وعدہ ہے تو آپ بتائیے کہ انہیں کیسے کوئی چھڑا سکتا ہے؟ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے آگ کا فیصلہ ہو گیا، جس کے لیے اللہ رب کریم کی طرف سے آگ کا فیصلہ آ گیا، اسے کون چھڑا پائے گا؟ اس کے لیے تو نہ کوئی رشتہ داری رہ جائے گی، نہ مال و دولت دے لے کر کوئی سلسلہ قائم ہو سکے گا، نہ کوئی سفارش رہے گی. اللہ رب کریم نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان والو اس وقت سے پہلے پہلے خرچ کر لو. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. موت سے پہلے پہلے، اس وقت سے پہلے پہلے خرچ کر لو. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ اس میں خرید و فروخت ہوگی کہ آپ کچھ دے کر جنت حاصل کر لو. لا بیع فیہ ولا خلۃ، نہ ہی اس وقت کوئی دوستی کوئی یارانہ کام آئے گا کہ یہ فلاں کا دوست ہے، فلاں کا یار ہے، فلاں اس کا کوئی بڑا تعلق والا تھا، اس وجہ سے وہاں سے جو خلۃ نہیں ہے، کسی طرح کی دوستی کام نہیں آئے گی. ولا شفاعۃ، اور سفارش بھی کوئی نہیں ہونی. یعنی بالکل واضح کر دیا اللہ رب کریم نے. اس میں کوئی تینوں چیزیں بالکل واضح بتا دیں کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے یہ تین چیزیں ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی استعمال کر کے اپنا کام لے لیتے ہو. آپ یا تو لین دین کر لیتے ہو، پھنس جائے بندہ تو کیا کرتے ہیں، کچھ دیا اور چھڑوا لی. یا پھر کوئی دوست یار آ جاتے ہیں بیچ میں، تعلق والے آ جاتے ہیں، خاندان برادری والے سیاسی بیچ میں آ جائیں گے، کوئی صورت بنا لیں گے. اور یا پھر سفارش بھی آ جائے گی ایسی تکڑی کہ پیچھے سے سفارش آ گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، اوپر ہاتھ پہنچتا تھا کام ہو گیا. یہ تین ہی کام ہیں جو زمانے میں ہم کرتے ہیں چھوٹنے کے لیے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں تینوں کام وہاں پر کام نہیں آئیں گے. فرمایا النار وعدہ اللہ الذین کفروا، یہ آگ ہے جس کا وعدہ ہے اللہ کا ان منکرین سے. وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے پھرنے کی. یہ لوٹ کر یعنی دنیا جہان سے چلے جانا ہے تو جو آنے والی جگہ جہاں پھر کر جانا ہے، لوٹنے والی جو جگہ ہے وہ جگہ بہت ہی بری ہوگی ان کے لیے. جب بری جگہ ہوگی تو اس سے کیسے چھٹکارا ممکن ہوگا؟ آگے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا. جب کوئی مثال کسی طرح کی بیان کی جاتی ہے تو مثال کا مقصد ہوتا ہے غور و فکر کرنا. مثال کیوں دی جاتی ہے؟ الفاظ کے اوپر بحث نہیں ہوتی. مثال کا مطلب ہوتا ہے مثال، یعنی مثال کے طور پر ایک بات کہی جاتی ہے، اس مثال کو مثال ہی رہنے دینا چاہیے، حقیقت پر مبنی نہیں کرنا چاہیے. اس سے بات تفہیم کرنا مقصود ہوتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ پر مثالیں بیان کی گئی ہیں، ان مثالوں کو حقیقی الفاظ میں نہیں لیا جا سکتا. اور جتنی خوبصورت زبان ہوتی ہے، وہ زبان کی خوبصورتی ہوتی ہے اس میں ہے کہ مثالوں میں بات کی جائے. کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، اور یہ مثال میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بڑی لمبی جو بات ہوتی ہے نا اس کو مکمل طور پر سمیٹ دیتے ہیں. تو قرآن کریم کے اندر مثالیں دی گئی ہیں. یہاں بھی ایک مثال بیان کی جاتی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے مثال، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ سدتے ہو، سورتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے. ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ اس کے لیے سارے اجتماع کر لیں، اکٹھ کر لیں، سارے اکٹھ کر لیں، پھر بھی وہ کوئی ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. اسلام کی بیسک سمجھ لیں کہ یہ بات اسلام نے واضح کر دی ہے کہ جس جگہ پر ہم یہ جتنے لوگ ہیں، جس بھی طرح کا کسی کے ساتھ کوئی دل لگی معاملہ بن جاتا ہے انسان کا، وہ کوئی شخص ہو، وہ کوئی کام ہو، کوئی جاب ہو، کوئی سلسلہ ہو جس سے دل لگ جائے ایسا کہ انسان اس کے اندر اتنا سم ہو جائے کہ سب کچھ وہیں نظر آنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لو کہ یہ توحید چلی گئی اور شرک آ گیا. یہاں ایک میں مثال عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہم ایک ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ملازمت اور جاب اگر ہمارے پاس نہ رہی تو ہم کھائیں گے کہاں سے. یہ عموماً خیال آتا ہے انسان کو، یہ جاب میری نہ رہی، یہ کام میں نہ کروں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے. اور یہ جگہ جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں تو سارے بیٹھنے والے ان کی صورتحال ہے ہی یہ. وہ ہر بندہ، خاص عوام بھی یہ کہتا ہے، خود بھی یہی کہتے ہیں بیان کرنے والے. وہ کہتے ہیں جی یہ نہ کرے ادھر سے لے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. مجھے بتائیے وہاں توحید کہاں رہی؟ جتنا بھی بڑا توحید پرست کیوں نہ ہو، وہ خود کو اہل حدیث کہلاتا ہو، دیوبند کا کہلاتا ہو، توحیدی کہلاتا ہو، توحیدی کہلانے سے صرف توحید
نہیں آتی۔ توحید تو یہ تھی کہ انسان کا خیال، یہ تصور یہ پیدا ہو جائے، انسان کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرا رازق اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، تو اللہ کی رزق میں کمی آ ہی نہیں سکتی، دینے میں جو اس نے دینا ہے وہ دے گا۔ میرے اس کام کے ساتھ اس نے میرا رزق نہیں رکھا ہوا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے رزق مل، ایسا نہیں ہے۔ انسان کا رزق اللہ رب کریم نے رکھا ہے، اس کا حق ہے تلاش کرے، لیکن تلاش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس تلاش کے اوپر ہی اپنا انحصار کرے، انحصار اللہ ہے۔ یا کوئی چیز تلاش ہو جائے تو اس جس چیز کو تلاش کیا اس کے اوپر اپنا انحصار کر دے، اللہ سے انحصار چھوڑ دے۔ فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور غیر اللہ سارے مل جائیں، غیر اللہ سارے مل جائیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ نہیں ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ نہیں ہے۔ جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے وہ غیر اللہ تھے، اللہ نہیں تھے۔ اس لیے کوئی نبی بھی مل کر کوئی چاہے ایسا کام کرنا جو اللہ کے مقابلے میں، تو وہ کر نہیں سکتا۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے، تو غیر اللہ میں انبیاء، پھر اس کے بعد اولیاء، اتقیاء، صالحین، نیک، جس کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ پھر وہ سارے مل کر بھی اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز سلب کر لے جائے، لا يستنقذوه، تو یہ اس سے واپس بھی لے نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ یہ پانے والا، کسی چیز کی طلب کرنا، کسی چیز کی تلاش میں لگ جانا کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے، یہ ہوتا ہے طلب۔ فرمایا طلب بھی، طالب بھی یعنی چاہنے والا، تلاش کرنے والا بھی، اور جو اس کی طلب ہے، یہ دونوں چیزیں ہی کمزور ہیں، ضعف ہے، یہ کمزور ہیں، ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ ایسا۔ ضعف الطالب والمطلوب، چاہنے والا بھی، طلب کرنے والا بھی، اور مطلوب اس کا بھی، دونوں چیزیں کمزور۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدر ہی، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اللہ کا حق تھا وہ پہچانا ہی نہیں۔ انہیں خیال ہی نہیں ہوا کہ میری پیدائش سے پہلے میرے رزق کا انتظام کرنے والا اب وہ کدھر چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی وہیں پر ہے سارا۔ اور ان ساری چیزوں کا لب لباب کیا ہے کہ اللہ رب کریم نے اپنی طرف سے ہمیں ایک دے دی کتاب۔ اگر اس کتاب کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، آج سے یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں، ہر بندے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے لیے تلاش کرے حق تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پہچان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آ جائے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدر ہی، جو اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھی، جو اللہ کی قدر کا حق تھا، وہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، اللہ کا حق یہ پہچانا ہی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، یاد رکھیے کہ اللہ قوی بھی ہے، قوت والا بھی ہے، اور غالب بھی ہے۔ اللہ کا غلبہ بھی ہے اور اللہ قوت والا بھی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے تم باہر جا ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ غالب ہے، وہ غلبہ رکھنے والا ہے، اور انسان کو اپنے اس نے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے، یہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے یا اس کے دیے ہوئے تعلیم کے مطابق۔ تعلیم اس کی اللہ کی کتاب کے اندر ہے، اگر اس کے اندر رہ کر سیکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہو جائے گی آخرت کی۔ اور یہی اللہ کی قدر ہے، اگر ہم نے پہچان لی تو۔ اگر یہی نہ پہچان سکے تو پھر کیا پہچانا۔ یہ پہلے مضمون سے لے کے آخر تک یعنی تینوں آیات میں ایک چیز واضح ہوئی کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو وہ لوگ جن کے اندر انکار ہے ان کے چہرے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا خود محاسبہ کریں کہ اللہ کی کتاب سن کر ہماری صورتحال کیا بنتی ہے۔ ہم یہ کتاب سننا چاہتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہتے، اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم یہ فیصلہ اپنا کریں اور جو رستہ ہمیں صحیح لگتا ہے اس رستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت